بچوں کے پسند اور ناپسند کا خیال کیسے؟ مثال کے طور پر اگر کسی کے گود میں 6 مہینے کا بچہ ہے اور آپ وہاں پر گئے اور بچے کو بولے بیٹا ادھر آؤ، اپنے ہاتھ آگے بڑھائے، وہ بچہ کیا کرے گا؟ پہلی مرتبہ آپ کو دیکھا، وہ آئے گا نہیں آئے گا، وہ اپنی ماں کے طرف یا اپنے باپ کے گود میں ہے تو باپ کے طرف، پھر وہ اپنے ہاتھ کو کھینچ لے گا، لیکن نئے آدمی کے پاس نہیں جاتا۔ سوچو 6 مہینے کے بچے کے لیے اس کی ایک پسند ہے، وہ پسند کرتا ہے اس کی ماں کو، اس کے باپ کو، وہ نئے آدمی کے پاس نہیں جاتا کیونکہ اس کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ جب 6 مہینے کے بچے کی اپنی پسند اور ناپسند ہو سکتی ہے تو جب 10 سال 15 سال تک اس کی پسندیدہ چیزوں کو کچلتے ہوئے آپ اس کے اوپر اپنی پسند چلائیں گے تو وہ ذہنی طور پر کیسے کمزور ہو جائے گا، اس کے دل میں کیا کیا خیالات آئیں گے، آپ خود غور کر سکتے ہیں اس بات کو۔ 6 مہینے کے بچے کی اپنی پسند اور ناپسند ہے اور ہم سمجھتے ہیں نہیں اب میری ہی پسند میری ہی ناپسند چلنا، بچے کی کوئی مرضی نہیں چلے گی۔ ماں باپ اگر اس طرح سوچیں گے تو پھر یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ماں باپ ہمیشہ اس کے خلاف جاتے رہیں۔ زندگی بھر اگر والدین بچوں کے خلاف، اس کے مرضی اس کے خواہشات کے خلاف جاتے رہیں تو پھر وہ کیسے برداشت کرے گا اور وہ بڑا ہونے کے بعد آپ کی فرما برداری کیسے کر سکتا ہے؟ یاد رکھو وہ فرما برداری نہیں کرے گا پھر اگر آپ اس کے خواہشات کو، اس کے پسندیدہ چیزوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاں اگر وہ کسی بری چیز کو پسند کرتا ہے تو وہ بھی دے دینا کیا؟ اگر کوئی وہ غلط کام کی خواہش کرتا ہے تو وہ بھی دے دینا کیا؟ نہیں، اچھے کاموں میں ہی، لیکن ماں باپ ہمیشہ یہ نہ سوچے کہ میری ہی مرضی چلنا، میری ہی پسند چلنا، نہیں۔ ہاں اگر کوئی بری چیزوں کا، غلط کاموں کا خواہش کرتا ہے، پسند کرتا ہے تو اس کو سمجھانا، اس کو اس کی غلطی کیا ہے، اس کی قباحت کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے بتانا، لیکن بتائے بغیر صرف نہیں ڈانٹوں گا، ماروں گا، تھپڑ دوں گا، اس طرح کے الفاظ اگر آپ استعمال کریں گے تو پھر اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے۔ یاد رکھو جیسا کہ بچوں کے پسند اور ناپسند میں کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں، ماں باپ بولتے ہیں نا بیٹا تجھے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹا تجھے ٹیچر بننا ہے، بیٹا تجھے فلاں بننا ہے، میری خواہش ہے یہ۔ کس کی خواہش؟ باپ کی خواہش۔ کس کی خواہش؟ ماں کی خواہش۔ حالانکہ بچوں کو وہ خواہش نہیں ہوتی۔ اچھی تربیت یہ ہے کہ بچوں کو جب 10th ہو جائے اس وقت ان کو خود سمجھ میں آ جاتی کچھ باتیں۔ ہاں اگر سمجھ نہیں آتی تو آپ ان لوگوں کے پاس 4-5 آپشنز رکھو، بیٹا یہ بھی ہے تجھے پڑھنے کے لیے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ 4 کام ہے بیٹا کرنے کے، ان چاروں میں سے تم کس چیز کو پسند کرتے بیٹا، وہ میں پڑھاؤں گا، اس طرف میں تجھے آگے بڑھاؤں گا، یہ بولنا۔ لیکن نہیں بیٹا میرے ارمان ہے، میرے خواہشات ہے، تجھے یہی پڑھنا ہوگا، پھر وہ بچے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یاد رکھو وہ بچے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی طرح ہر چیز میں، بلکہ صرف پڑھائی میں ہی نہیں، بڑے ہونے کے بعد شادی کے معاملے میں بھی ماں باپ کا یہی رویہ ہوتا۔ حالانکہ بچے جس عمر میں شادی کرنا چاہتے اس وقت ماں باپ بولتے نہیں شادی نہیں کرنا ابھی، اور اگر بچے شادی جب نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ خواہش ہوتی ہے، ہر ایک کی الگ الگ پسند ہوتی، کسی کا بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ بولتے نہیں ابھی تجھے شادی کرنا پڑے گا، بلکہ شادی میں بھی پسند ناپسند کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ خاص طور سے عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو اس پر بہت زیادہ ظلم کہ بچی جس کے ساتھ نکاح کرنا پسند ہی نہیں کرتی اس کے ساتھ ماں باپ زبردستی نکاح کر کے دے دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر لڑکی کی پسند کی شادی نہ کرے، یعنی جس کے ساتھ نکاح کرنا لڑکی کو پسند ہی نہیں ہے اور زبردستی کر کے اگر اس کے ماں باپ اس کی شادی کر دیتی ہے تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جس پر لڑکی کو زبردستی کر کے نکاح کیا گیا ہو۔ افسوس، بڑا افسوس، کئی لڑکیاں، کئی عورتیں رو رو کے جو ہے نا اپنے واقعات بیان کرتی ہیں کہ ہمیں پسند ہی نہیں تھا یہاں پر نکاح کرنا، جس مرد کے ساتھ نکاح کرنا اس کے ساتھ ہمارے ماں باپ یا تو ڈرا کے دھمکا کے یا نہیں تو کیا ہے
اگر تو شادی نہیں کر لیے تو ہم مر جاتے، ہم نکل جاتے، ہم یہ کرتے وہ کرتے، بلکہ ایسے باتیں بول کے زبردستی شادی کر کے دے دیتے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، یاد رکھو. تو بہرحال بچپن سے لے کر جوان ہونے تک ہمیشہ بچوں کی اپنی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا. اگر غلط کاموں کو، غلط چیزوں کو وہ پسند کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا، اس کی غلطی کیا ہے بتانا. اگر اچھے چیزوں پر وہ پسند کرتی ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ میں اسے پہلے بھی بتایا تھا، پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا شاید، کیا اگر کسی کی لڑکی، اگر کسی کا لڑکا کسی کو پسند کر لے اور وہ دیندار بھی ہو اور اچھے اخلاق والا بھی ہو تو اس کے ماں باپ ضرور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں بھائی وہ بالکل آوارہ ہے، بے دین ہے، اس کو بھی دے دینا، ایسا نہیں ہے. لیکن اگر کسی لڑکے کو، اگر کسی لڑکی کو کوئی پسند کر لیا اور آ کے بول دیے شرافت سے امی، کیونکہ تعلقات بھی ایسے رکھنا ہے، اور اگر لڑکا لڑکی بول دیے تو اس کے بارے میں تحقیق کرنا، اس کے گھر والوں سے جا کے بات کر کے ان کا نکاح کرا دینا، یہ بہتر ہے. یاد رکھو. لیکن اس چیز پر بھی نہیں، ہم بڑے نہیں ہیں سمجھ لیے، ہم کس کو دیں گے اس کے ساتھ ہی نکاح کرنا، تم کیا اپنی مرضی سے پسند کر لینے کا، یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو پھر وہ لڑکی وہ لڑکا زندگی بھر یا تو گھٹ گھٹ کے مریں گے، یا نہیں تو ایسی حرکتیں ہم دیکھتے ہیں شادی کے بعد بھی بھاگ کے چلے جائیں گے. تو